اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. یہ میری زبان سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ بھی آپ کی شفقت ہے، بہت مہربانی. سرائے کی مجبور کرو گے تو بولنا شروع کر دوں گا، لیکن وہ بات نہیں بنے گی. ہاں سمجھ ٹھیک ہے سوال آ رہا. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. حق تعالی نے فرمایا ہم نے اپنی امانت آسمانوں پہ پیش کی. امانت قرآن کریم. جزاکم اللہ. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ. ہم نے اپنی امانت آسمانوں پہ پیش کی. والارض زمین پہ پیش کی. والجبال پہاڑوں پہ پیش کی. آسمان سے کہا قرآن کو سنبھال سکو گے؟ پھر زمین سے پوچھا قرآن کو اٹھا سکو گی؟ پھر پہاڑوں سے کہا تم اٹھا لو گے اسے؟ ابینا ان تینوں نے معذرت کی کہ یہ بہت بڑا ہے، ہم بہت چھوٹے ہیں. جیسے بکری سے کہا جائے اونٹ کو اٹھا لو گی، بکری سے کہا جائے اونٹ کو اٹھا لو گی تو صرف معذرت کرے گی یا کانپے گی؟ کانپے گی. چنانچہ یہی ہوا. فَأَبَيْنَا تینوں نے معذرت کی. وَأَشْفَقْنَا قرآن کی ہیبت و جلال کو دیکھ کر یہ تینوں کانپ اٹھے. آسمان بھی، زمین بھی، پہاڑ بھی، یہ تینوں کانپنے لگے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ انسان نے قرآن کو اٹھا لیا. اب اللہ نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کی مثال کیوں دی؟ اس لیے کہ روز اول سے انسان ان تینوں کی عظمت سے متاثر ہے، بلکہ مرعوب ہے. آسمان کی بلندی سے متاثر ہے انسان، زمین کی وسعت سے متاثر ہے، اور پہاڑوں کی مضبوطی سے. صدیاں ہو گئیں اس کی جستجو ہے، سیاروں میں، جہازوں میں، کوہ پیمائی کے ذریعے دیکھنا چاہتا ہے، معلوم کرنا چاہتا ہے آسمان کہاں تک بلند ہے، زمین کتنی وسیع ہے، پہاڑ کتنے اونچے ہیں. رب العالمین نے فرمایا تیرے خیال میں یہ تین چیزیں بہت بلند ہیں، لیکن تجھے پتہ نہیں یہ تینوں تجھ سے چھوٹی ہیں، تو ان سب سے بلند ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. آسمان اتنا بلند نہیں جتنا تو بلند ہے.
زمین اتنی وسیع نہیں جتنا یہ معراج کیا تھا. مولوی نے تو گولڈن سٹوری بنا دیا نا، مولوی نے تو گولڈن سٹوری بنا دیا، افسانہ بنا دیا، لیکن اقبال نے ایک شعر میں معراج بیان کر دیا. سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہیں گردوں. یہ آسمان جو اپنی بلندی پہ نازاں ہیں، معراج کی شب ان کی سینیارٹی کا پتہ چل گیا، انسان ان سے بھی اونچا چلا گیا. یہ تو انسان کی گرد راہ نظر آئے. سبحان اللہ. جو بوجھ آسمان نہ اٹھا سکا، جو بوجھ زمین نہ اٹھا سکی، جو بوجھ پہاڑ نہ اٹھا سکے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس بوجھ کو مگر انسان، وَحَمَلَهَا الْحَيْوَانُ نہیں، انسان. الانسان جو عربی گرامر جانتے ہیں، اب یہ راز ان کو بہت خوب سمجھ میں آئے گا. الانسان الذی هو خلیفۃ اللہ فی الارض، لا الذی ہوا، لا الذین ہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. انسان کی بات ہو رہی ہے، وہ جس انسان کی تخلیق پر نوری حیران ہوئے تھے. اللہ نے جب انسان کو بنانے کا فیصلہ فرمایا تو نوریوں کے اجتماع میں اپنا ارادہ ظاہر کیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب تیرے رب نے نوریوں کے سامنے اعلان کیا میں زمین میں اپنا نمائندہ بھیجنے والا ہوں، انی خالقم بشرا، بشر پیدا کرنے والا ہوں، جس کی لائف ہسٹری اگر تم معلوم کرنا چاہو تو سامنے پڑھ لو، لوح تقدیر پر جا کے پڑھ لو، وہ تقدیر کی تختی پر وہ کیسی مخلوق ہوگی جا کے پڑھ لو. نوریوں نے لائف چیپٹر مطالعہ کیا انسان کا، دیکھا قابیل حابیل کو قتل کر رہا ہے، دیکھا قارون نمرود ابراہیم کو آگ میں جھونک رہا ہے، دیکھا فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر رہا ہے، دیکھا ہلاکو چنگیز کے ہاتھوں سے انسانیت کی ردا تار تار ہو رہی ہے. نوری گھبرائے، کہنے لگے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے خالق کائنات ہم تیری تسبیح کرنے والے ہیں، ہم تیری پاکی بیان کرنے والے ہیں، ہمیں تو اور کچھ کرنا ہی نہیں، نہ دال نہ روٹی نہ کھیتی نہ زراعت نہ تجارت نہ ملازمت، ہم تو کرتے ہی تیری تسبیح ہیں. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آپ اس مخلوق کو کیوں بناتے ہیں جو فساد بچائے گی، جو خون بہائے گی، جو ایک دوسرے کو قتل کرے گی. اس میں تو قابیل ہے،
اس میں تو قارون اور نمرود ہے، اس میں تو فرعون و حامان ہے، اس مخلوق میں تو چنگیز ہے، ہلاکو ہے، ہٹلر ہے، مسولینی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا اعلم ما لا تعلمون، یہ راز تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں۔ تم نے قتل کرنے والے قابیل کو دیکھا تو میرے عشق میں جان دینے والے حابیل کو کیوں نہیں دیکھا؟ تم نے آگ میں جھونکنے والے نمرود کو دیکھا تو میرے عشق میں آگ میں کودنے والے ابراہیم کو کیوں نہیں دیکھا؟ تم نے نیگیٹو کو دیکھا تو پازیٹو کو کیوں نہیں دیکھا؟ اعلم ما لا تعلمون۔ اس انسان کی بات ہو رہی ہے، وہ انسان نہیں جو دسترخوان کا بادشاہ ہے، جو کنگ آف دی ڈائننگ روم، دسترخوان کا بادشاہ ہے۔ اس انسان کی بات، یہ تو جانور ہے، کھانا پینا، جاگنا سونا، ہنسنا رونا، جینا مرنا، یہ سب حیوانیت کی دلائل ہیں، علامتیں ہیں۔ اور آج جس طبقے کو انسان سے متعلق احساس کمتری لاحق ہوا، جو طبقہ یہ کہتا ہے کہ پیغمبر کو انسان کہنا گستاخی ہے، نبی کو بشر کہنا گستاخی ہے، وہ اس لیے کہتا ہے کہ وہ خود مقام بشر سے آگاہ نہیں، اسے پتہ نہیں انسان کس کو کہتے ہیں۔ اس نے تو اپنے گریبان میں جھانکا، جب اپنے گریبان میں جھانکا تو میدا ہی میدا نظر آیا، جب میدا نظر آیا تو گھبرا گیا، کہنے لگا بشر تو ہم جیسے ہوتے ہیں، نبی کو بشر کہنا توہین ہے۔ یہ ہے بیسک مسنگ، بنیادی غلطی، کہ اس نے بشریت کا معیار اپنی ذات کو بنا لیا۔ اب اس جانور کو کون سمجھائے کہ بشر تجھ جیسے نہیں ہوتے، بشر تو ابو بکر صدیق جیسے ہوتے ہیں۔ قوم کے